جنات کی قوم ایک ایسی مخلوق ہے جس کا ذکر اسلامک عقیدے اور قرآن و حدیث میں بہت واضح طور پر آتا ہے۔ قرآن مجید میں تو ایک پوری سورہ الجن ان کے نام پر موجود ہے۔ چلیے جنات کی قوم اور ان کی قسمیں اور ان کی زندگی سے جڑی مکمل جانکاری پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جنات کی پیدائش اور ان کا وجود۔ اسلامک عقیدے کے مطابق اللہ نے اس کائنات میں 3 بڑی باشعور مخلوق پیدا فرمائی: فرشتے جو نور سے بنائے گئے، انسان جو مٹی سے بنائے گئے، جنات جو آگ سے بنائے گئے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا اللہ نے جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا، سورہ الرحمن۔ انسان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے جنات اس زمین پر رہتے تھے۔ انسان کی طرح ان کے پاس بھی فری ول، اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق تھا، آزادی تھی۔ یعنی ان میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں اور برے جن بھی ہوتے ہیں۔ جنات کی قسمیں، ٹائپس آف جن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف اور اسلامک کتابوں کے مطابق جنات کو ان کی صلاحیت، ایبلٹیز اور رہنے کے ڈھنگ کے حساب سے مختلف قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک مشہور حدیث شریف کے مطابق جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکل میں رہتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو آتے جاتے ہیں اور ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث۔ اس کے علاوہ ان کی طاقت اور مزاج کے حساب سے پرانی کتابوں میں یہ بڑے نام ملتے ہیں۔ پہلا، امیر جن، گھروں میں رہنے والے جن۔ یہ وہ جن ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ ان کے گھروں میں یا ان کے آس پاس رہتے ہیں۔ عام طور پر یہ نقصان نہیں پہنچاتے جب تک ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ دوسرا، ارواح جن۔ یہ بچوں کو پریشان کرنے والے جن ہوتے ہیں۔ یہ وہ جن ہے جو زیادہ تر بچوں کو یا کمزور دماغ کے لوگوں کو ڈرانے کا کام کرتے ہیں۔ تیسرا، شیطان جن۔ یہ برے خبیث جن ہوتے ہیں۔ یہ ابلیس لوسیفر کی نسل اور اس کے چیلے ہوتے ہیں۔ ان کا خاص مقصد انسانوں کو بہکانا، ان میں لڑائی کروانا اور گناہ کی طرف لے جانا ہوتا ہے۔ چوتھی قسم کے جن، مرید جن۔ یہ طاقتور جن ہوتے ہیں۔ یہ بہت گھمنڈی اور سفارشی ریبیلیس جن ہوتے ہیں۔ ان کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر ان لوگوں کے قبضے میں آتے ہیں جو کالا جادو کرتے ہیں۔ عفریت جن۔ یہ سب سے خطرناک اور عظیم ہوتے ہیں۔ یہ جنات کی قوم میں سب سے زیادہ طاقتور، چالاک اور عظیم الشان قسم کے جن ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی آتا ہے، جب ایک عفریت جن نے کہا تھا کہ میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے بیٹھنے سے پہلے لا کر حاضر کر سکتا ہوں۔ گھول جن۔ یہ شکل بدلنے والے جن ہوتے ہیں۔ یہ وہ جن ہوتے ہیں جو مسافروں کو سنسان راستے، جنگل یا قبرستان میں بھٹکاتے ہیں۔ یہ اپنی شکل بہت تیزی سے بدل سکتے ہیں۔ کئی مشہور کتابوں میں ان جنیوں جو لیڈیز جن ہوتی ہے کا ذکر ملتا ہے، جنہیں عورتوں کے پیٹ کے شکم میں پل رہے بچوں کو نقصان پہنچانے والا مانا جاتا ہے۔ اسے لوگ مس کیریج بھی کہتے ہیں۔ اسٹیل برتھ یا بچوں کی موت جیسے دکھد واقعوں کو انجام دیتے ہیں۔ 2 مشہور مثالیں۔ پہلی دیونی جنی جس کا نام ہے سبیان۔ اسے ایک بہت ہی بری جنی مانا جاتا ہے۔ یہ وہ جنی عورتوں اور چھوٹے پیدا شدہ بچوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ للت، یہ یہودیوں کے قبیلے کی ایک مشہور جنی ہے۔ یہ حاملہ جو پیٹ سے عورتیں ہوتی ہیں اور چھوٹے بچوں کے لیے خطرہ ہوتی ہے۔ انسانوں کی طرح جنات کی بھی ایک مکمل دنیا اور اس کا نظام ہوتا ہے۔ جنات میں مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں۔ یہ آپس میں شادی بھی کرتے ہیں، ان میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور ان کا باقاعدہ خاندان ہوتا ہے۔ جنات کی عمر انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سینکڑوں اور کچھ ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اور رہتے ہیں۔ ان کا کھانا پینا حدیث شریف کے مطابق ہڈی اور گوبر ان کا کھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بسم اللہ پڑھ کر ہڈی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس ہڈی پر
جنات کے لیے گوشت پیدا کر دیتا ہے، اسی لیے کوئلہ یا ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے۔ جنات میں بھی ہر مذہب کے معاملے ہوتے ہیں۔ مسلمان جن بھی ہیں جو نماز اور قرآن پڑھتے ہیں، کچھ عیسائی کرسچن بھی ہیں، اور کچھ یہودی جن بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ملحد ایتھیسٹ بنا مذہب والے بھی جن ہوتے ہیں۔ جنات کی خصوصیت سپر پاورز، اللہ نے ان کو کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں جو انسانوں کے پاس نہیں ہیں۔ رفتار یہ پلکوں کے جھپکتے ہی ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم ان کو عام آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ ان کو دیکھنے کے لیے تیسری آنکھ کا کھلنا ضروری ہوتا ہے۔ شکل بدلنا، یہ انسان، بلی، کتا یا سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اکثر کالے رنگ کے جانوروں کی شکل میں برے جن ہوتے ہیں۔ ان کے برے اثر سے بچنے کا طریقہ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان اللہ کی حفاظت میں رہے تو جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ گندے علاقوں سے بچنا، جنات کو گندگی، قبرستان، سنسان کھنڈر اور واش روم پسند ہوتے ہیں، اس لیے ٹوائلٹ جانے کی دعا پڑھنا ضروری ہے۔ ان کی عبادت انسانوں کے ساتھ ان کے تعلق اور ان کی طاقت کی حدود، لیمٹس کو واضح کرتا ہے۔ جنات کا قرآن سننا اور ایمان لانا۔ قرآن مجید میں سورہ الجن میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ وادی نخلا میں نماز میں قرآن کی تلاوت آپ فرما رہے تھے تو جنات کے ایک جھنڈ جو وہاں سے گزر رہا تھا وہ اس کلام پاک کی تلاوت کو سنا۔ وہ قرآن کی خوبصورت تلاوت اور پیغام سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لائے۔ یہ جنات واپس اپنی قوم میں گئے اور انہیں بھی اسلام کی دعوت دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جنات بھی انسانوں کی طرح دین کے پکے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کی غلامی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزے میریکلز عطا فرمائے ہیں کہ جنات ان کے تابع انڈر کنٹرول تھے۔ آپ ان سے ایسے بھاری کام لیتے تھے جو انسان نہیں کر سکتے تھے۔ بڑے مخصوص کام، جنات ان کے لیے بڑے بڑے محل، مخصوص عمارتیں جیسے بیت المقدس، یہ یروشلم کی تعمیر، بڑے بڑے ہاؤس، پولز اور بڑے برتن بناتے تھے۔ سمندر سے موتی نکال لاتے تھے۔ کچھ جنات سمندر میں غوطہ ڈائیو لگا کر ان کے لیے قیمتی موتی خزانے بھی نکالتے تھے۔ ان میں سے جو جن سرکشی کرتا یا آپ کا حکم نہیں مانتا، حضرت سلیمان علیہ السلام اسے زنجیروں میں جکڑ دیا کرتے۔ ایک بڑی غلط فہمی کا جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات کو آنے والے وقت یا ہر چھپی ہوئی چیز غیب کا علم ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس بات کو بالکل غلط ثابت کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا قصہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی اسٹاف کے سہارے کھڑے تھے اور جنات ان کے ڈر سے سخت محنت کر رہے تھے۔ آپ کا انتقال اسی حالت میں ہو گیا، لیکن جنات کو معلوم نہیں ہوا۔ جب تقریباً 1 سال بعد مٹی کے کیڑے ٹرمائٹ نے جب ان کی لاٹھی کو اندر سے کھا لیا اور لاٹھی ٹوٹ گئی، تب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گیا۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ ان کا انتقال بہت پہلے ہو چکا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اتنی دیر تک اس سخت محنت میں مبتلا نہیں رہتے۔ جنات کی طاقت کی ایک لمٹ، حد۔ حالانکہ جنات کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے انہیں کچھ چیزوں سے بالکل مجبور رکھا ہے۔ بند دروازہ، اگر آپ اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرتے ہیں تو شیطان یا کوئی برا جن اس دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ ڈھکا ہوا کھانا، اگر کھانا یا پانی کے برتن کو بسم اللہ پڑھ کے ڈھک دیا جائے، کور کر دیا جائے، تو جنات اسے کھول کر اس میں سے نہیں کھا سکتے۔ نیک انسان پر یہ جن بے اثر ہوتے ہیں۔ جو انسان اللہ پر
پکا یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اس پر برے جنات کا جسمانی یا روحانی اثر نہیں ہو سکتا۔ جنات کی روزمرہ زندگی، ان کے رہنے کے ٹھکانے اور ان کی طاقت کے بارے میں کچھ اور ایسی باتیں ہیں جو ہمیں ان کی دنیا کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ جنات کے رہنے کے ٹھکانے، ہیبیٹیٹس۔ جنات زیادہ تر ایسی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں جہاں انسانوں کی عام و رفت موومنٹ کم ہو یا جہاں گندگی ہو۔ سنسان علاقے، جنگل، پہاڑ، ریگستان، ڈیزرٹس اور سمندر ان کے سب سے بڑے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ کھنڈر، ایبینڈنڈ پیلیسز، پرانی عمارتیں، خالی پڑے گھر یا ایسی جگہ جہاں بہت عرصے سے کوئی رہا نہیں۔ گندی جگہیں، کوڑے دان، گاربیج ڈمپس، گندے نالے اور قبرستان، بیت الخلاء، ٹوائلٹس، واش روم میں برے جن شیطان رہتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں ٹوائلٹ جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ جنات کا کھانا اور پینا، ڈائٹ کیا ہے ان کی؟ انسانوں کی طرح جنات بھی کھاتے اور پیتے ہیں، لیکن ان کی خوراک الگ ہوتی ہے۔ ہڈیاں، بونز، جیسی کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، جب مسلمان کسی جانور کی ہڈی پر بسم اللہ پڑھ کر اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ ہڈی مسلمان جنات کے لیے گوشت سے بھر جاتی ہے۔ گوبر، ڈنگ، سوکھا گوبر ان کی جانوروں، کیٹلز کی خوراک بنتی ہے۔ کھانے کا طریقہ، برے جنات ہمیشہ بائیں ہاتھ لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ سے کھانے کا سخت حکم دیا ہے۔ کیا جنات انسانوں کو چھوتے ہیں یا ان پر اثر کرتے ہیں؟ اسلام میں آثار جن، پوزیشن یا جن کا سایہ کو مانا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت لوگ جتنا ڈرتے ہیں اس سے الگ ہے۔ کمزوری کا فائدہ اٹھانا، جنات ان لوگوں پر زیادہ اثر کرتا ہے جو بہت ڈر جاتے ہیں، ہر وقت ناپاک رہتے ہیں یا بہت زیادہ غصے اور غفلت میں رہتے ہیں۔ وسیلہ، میڈیم، اکثر لوگ جادو، بلیک میجک کے ذریعے برے جنات کو کسی انسان کو پریشان کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، جسے شریعت میں سخت گناہ اور کفر کہا گیا ہے۔ جنات کے جانور، جیسے انسانوں کے پاس پالتو جانور جیسے کہ گائے، کاؤ، گوس، ڈاگس ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات کی دنیا میں بھی جانور ہوتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق زمین پر موجود کچھ مخصوص قسم کے سانپ اور کالے رنگ کے کتے جنات کے جانور ہوتے ہیں، یا خود جن ان کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔